آج کے ویڈیو کے اندر ہم کچھ چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس ڈسکشن سے پہلے کچھ چیزیں جو سوشل میڈیا آپ کی فائدے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور آپ کے نقصان کے لیے بھی، تو چیزوں کو وہ شیئر کریں جو فائدہ مند ہو اور لوگوں میں آپ کا امیج بہتر ہو۔ غیر ضروری معلومات سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے آپ اپنا اعتبار لوگوں میں دیتے ہیں۔ آج کی بات کرونا وائرس کے حوالے سے بھی ہے۔ تقریباً بیسک معلومات تو لوگوں کو دی جا چکی ہیں، اپنے ذریعے سے بھی میں نے دیا، آگے میڈیا میں بھی آپ کو بہت سی باتیں بتائیں۔ بہت سے لوگ مریض اسپتال سے واپس آئے، انہوں نے آپ کو ڈیٹیل دی۔ اب بات کرتے ہیں کچھ نئی چیزوں کی۔ ویکسین کے حوالے سے ابھی تک ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ ویکسین لگوائیں نہ لگوائیں، فائدہ مند ہے نہیں ہے۔ بیسک کیا ہے ویکسین کی؟ بیسک ویکسین کی یہ ہے کہ آپ کے جسم میں ایک آرٹیفیشیل ڈیفینس سسٹم پیدا کیا جائے وائرس کے خلاف۔ پروسیجر کیا ہوتا ہے، سسٹم کیا ہے، کیسے کیا جائے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ آپ کی باڈی کے اندر جب کرونا وائرس داخل ہوتا ہے، وہ اینٹیجن پیدا کرے گا۔ اینٹیجن جو ہے ریسیپٹر کے ساتھ ٹچ ہوگی اور سارا پروسیس اسٹارٹ ہوگا۔ اب ضرورت یہ سمجھتی ہے کہ کچھ ایسا سسٹم لایا جائے جو کرونا وائرس کے اینٹیجن کو ریسیپٹر کے ساتھ ٹچ نہ ہونے دے۔ یہاں پہ اینٹی باڈی کا کام شروع ہوتا ہے۔ اینٹی باڈی، اینٹیجن، یہ دونوں کمپاؤنڈ مل جاتے ہیں تو چیز نیوٹرلائز ہو جاتی ہے۔ وائرس پیدا ہوا، اس نے اینٹیجن پیدا کی، اینٹیجن میں ایک کنیکٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، وہ کنیکٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ ریسیپٹر کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے۔ اینٹی باڈی اس کنیکٹنگ پوائنٹ کے ساتھ جوائنٹ ہوتی ہے اور نیوٹرلائز کر دیتی ہے۔ اب وائرس کے اینٹیجن کو جگہ نہیں ملتی کہ وہ کس طریقے سے جا کے اس ریسیپٹر کے ساتھ ٹچ ہو۔ ACE2 ریسیپٹر اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بھی کرونا وائرس کے اینٹیجنس اٹیچ ہوتے ہیں اور وہیں پہ پھر وہ پیشنٹ کریٹیکل ہوتا ہے۔ ہر پیشنٹ کے ساتھ یہ پروسیس نہیں ہو پاتا، بہت سے پیشنٹس ہیں جو اس وجہ سے بچ جاتے ہیں، لیکن جب یہ ریسیپٹرز کے ساتھ اینٹیجن ٹچ ہو جائے گا تو پھر کریٹیکل مسئلے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ اینٹی باڈی ہوتی ہے جو اینٹیجن کو کانٹیکٹ کرتی ہے اور اس کے ساتھ انٹیکٹ ہو کے نیوٹرلائز کر دیتی ہے۔ اب چاہے یہ آرٹیفیشیل مصنوعی طریقے سے ویکسین کے ذریعے سے لیا جائے یا قدرتی طور پر جسم میں پیدا ہو۔ قدرتی طور پر جسم میں پیدا ہونے کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جو وائرس آپ کے جسم میں داخل ہوگا، اینٹیجن پیدا کرے گا، پھر قدرت کا ڈیفینس سسٹم کام میں آتا ہے جس کو ہم امیون سسٹم کہتے ہیں۔ یہ سسٹم اینٹی باڈی کو پیدا کرتا ہے اور اینٹی باڈی اس وائرس کے اینٹیجن کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ وائرس کا ٹائم ختم ہوتا ہے، وائرس جسم کی داخل نکل جاتا ہے اور بندہ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی آگے ہمیں نہیں پتہ کہ یہ اینٹی باڈی کتنے دیر تک جسم میں رہتی ہے، آیا یہ لائف ٹائم کے لیے ڈیولپ ہو جاتی ہے یا کچھ مہینوں کے لیے۔ اب اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو اور ہیلتھ کے اداروں کو کہ ڈیٹا نکالیں، اس میں سے دیکھیں کہ یہ ایک سال کے اندر کتنے لاکھ آپ کے مریض کرونا وائرس کا شکار ہوئے اور کتنے اس میں سے ریکور ہوئے، اور ان ریکور ہونے والوں میں سے کتنے پیشنٹ تھے جو ری انفیکٹ ہوئے دوبارہ جو کرونا وائرس کا۔ اگر وہ ریکارڈ کے اندر ریئر کیسز 0.1% یا 0.2% ہیں تو پھر ہم سکھ کا اور اطمینان کا سانس لے سکتے ہیں، لیکن یہ سکھ اور یہ اطمینان ہمیں ہماری وزارت صحت یہ حکومت پاکستان میں دے سکتی ہے۔ انڈیویجول ڈاکٹر آپ کو اس چیز کے حوالے سے سیٹسفائی نہیں کر سکتے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں کچھ نئے مسائل، کچھ نئے ایشوز کے ساتھ آپ کی دعاؤں کا تعلق ڈاکٹر فیصل